وزارت داخلہ کے ترجمان کے حوالے سے خبر آج یہ بھی ہے کہ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے کوارڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کو جو گرفتار کر لیا تھا. پہلے تو وہ بندہ غائب تھا، تو آج ہائی کورٹ کہہ رہی تھی کہ آج رپورٹ نہیں مانگیں گے، پیش کریں، تو پھر ٹیررزم کورٹ میں پیش کر دیا. ابتدائی تفتیش ڈیجیٹل شواہد پر پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر پولیس اور ایف آئی اے نے چھاپا مارا. چھاپے کے دوران رؤف حسن کو گرفتار کر لیا. پی ٹی آئی ریاست مخالف پراپوگنڈے میں ملوث ہے اور مزید تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے. یہ سٹیپس ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ جے آئی ٹی بنے گی تو جے آئی ٹی بتائے گی کہ جماعت اور اس کے میڈیا ونگز ریاست مخالف بیانیہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس لیے اس جماعت کو بین کر دیا جائے. یہ ہماری انڈیکیشن ایٹ لیسٹ یہی ہے کہ اس سٹیپس میں اقدامات کیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کل یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن ابتدائی کام اسی پہ ہے. یہ درست روش نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اس میڈیا سیل سے جس طرح کمپیوٹر اٹھائے جا رہے تھے تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا جیسے اندر سے پتہ نہیں اس کے اندر کوئی ایٹمی راز ہے جو چرا کے وہ احمد وقاص ہے یا وہ لڑکا رضوان پکڑا ہوا ہے وہ کوئی بیچ رہے تھے، تو وہ اسے کمپیوٹر اٹھا کے وہ جو ڈالے میں ڈال رہے ہیں نا، اس سے وہ راز برآمد ہو گیا. تو دیر شوڈ بی بیٹر اسٹریٹجی، بیٹر وے آؤٹ. سیاسی جماعتوں سے ڈیل کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے. البتہ کہیں گی رد عمل آپ کا، جو باتیں ابھی ہمارے رپورٹر نے بتائیں اور جو رانجھا صاحب نے ڈسکرپشن دی کہ پارٹی بین بھی ہو سکتی ہے. جو رانجھا صاحب ہے نا، میں ان کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ اصل میں یہ جو کچھ بھی اس وقت انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے اور جس طرح 2 سال سے کر رہی ہے، بیسکلی تو یہی ہو رہا ہے کہ 17 سیٹوں والے کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے 180 سیٹوں والے جو ہماری پی ٹی آئی کی جماعت ہے اس کو بین کروایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ایز لیڈرشپ میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ادھر جیسے گھٹیا کیسز کے بعد اب انہوں نے اس پہ اوپر آ گیا کہ ہم پہ بین لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ 8 فروری کو انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام یہ جو مرضی کر لے، عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی، عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ وہ واحد جماعت ہے جدھر جبری گمشدگی بھی ہو رہی ہے. بلکہ میں کہتی ہوں محسن شاہ نواز رانجھا کو مبارک ہو، بلوچستان اور کے پی کے بارے میں بات کرتے تھے، کچے کے ڈاکوں کے بھی بارے میں لوگ سندھ کے بارے میں بات کرتے تھے، چھوٹو گینگ کے بارے میں بھی بات کرتے تھے. آج پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، اغوا ہو رہا ہے، چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال ہو رہی ہے. آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دبانے کے لیے ایسا کریں گے تو کل کو ان کے ساتھ ہی ہوگا. یہ بڑا وشیس سائیکل ہے اور یہ پھر اس کے لیے تیار ہیں اور اتنا بھی کریں جتنا برداشت کر سکیں. یہ وہ واحد جماعت ہے جس میں ملک صاحب 12 مہینے سے لوگوں کا فزیکل ریمانڈ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے، اور ابھی محسن شاہ نواز راجہ نے کہا کہ ان کے پاس 9 مئی والے واقعے کی ویڈیو بھی ہے. کمال ہے کہ کورٹ کے اندر پیش نہیں کرتے. ہمارے ہاں جب ہم کورٹ میں اپنی ضمانت کے لیے جاتے ہیں یا پیشی کے لیے جاتے ہیں اور ان قانون کی بالادستی کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ کورٹ کو جو ہے وہ سارا کا سارا معافی آ جاتا ہے اور کورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے نہ میں پہنچ سکوں نہ عمر ایوب پہنچ سکے، کیونکہ ہمیں انصاف دینا نہیں ہے. اگر اتنی ہی ان کے پاس ثبوت ہیں ان کے پاس، تو یہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کرتی پی ٹی آئی کے اس وقت 9 مئی کے بعد، اور وہ دہشت گرد بھی تھے، غدار بھی تھے، انہوں نے کہا نا 9 مئی والے واقعہ میں، تو وہ پھر پریس کانفرنس کر کے ان کو کلین چٹ بھی مل گئی اور انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ بھی لیے. تو آپ ایک کرائیٹیریا رکھ لیں کہ یعنی آپ پریس کانفرنس کر کے 9 مئی کے واقعے سے آپ مبرہ ہو جاتے ہیں، تو جو عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں وہ ان کی نظر میں غدار ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پارٹی کو بین ہونا چاہیے، اگر اس طرح کی وہ کرنی ہے نہ کرے ایسی باتیں. اس لیے ایسی باتیں نہ کرے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے، لیکن نہیں سیکھا. اگر تو انہوں نے زبردستی فورن فنڈنگ کو ہم سے اوورسیز پاکستانیوں کو فورن فنڈنگ کے زمرے میں کر کے لے کر آنا ہے، تو پھر اگر آپ نے ویڈیو عمران خان کی نکالنی ہے تو آج پلیز آپ جو بنظیر بھٹو کی جو ہے وہ ایک ویڈیو نکالیں جس میں وہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین کی نواز شریف نے فورن فنڈنگ لی، جو کہ القاعدہ کا سربراہ تھا، جس سے دنیا ڈرتی تھی، جس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، اس سے فورن فنڈنگ لی نواز شریف نے بنظیر صاحبہ کی حکومت کو دلانے کے لیے. پلیز وہ ویڈیو بھی چلائیں. پہلا، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے جو دہشت گردی کرتی ہے. کیا ماڈل ٹاؤن میں گلو بٹوں کے ذریعے رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کی سربراہی میں 17 گھنٹے سے زیادہ آپریشن ماڈل ٹاؤن پہ نہیں ہوا؟ اور کیا حاملہ خواتین کے منہ پہ گولیاں نہیں ماری گئی؟ 9 مئی کے اندر تو ہمارے 24 کارکنان شہید ہوئے ہیں، یہاں تو ایک بھی ہتھیار ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کریں نا، وہ تو لوگوں کو روک رہی تھی. ہم تو کہتے ہیں فوٹیج نکالو، ہم تو کہتے ہیں وہ نکالو کہ کہاں سے دہشت گردی ہوئی ہے، کہاں سے غداری کے مقدمے آپ نے بنائے ہیں. آپ 9 مئی کا بہانہ بنا کے، غداری کا مقدمہ بنا کے آپ کسی بھی طریقے سے 25 کروڑ عوام کو نہیں دبا سکتے ہیں. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارا اس طریقے سے مقابلہ کریں گے، نہ کریں اس طرح کی باتیں. آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ نے کہا کہ ان کی جو لیڈران کی یا ان کی باتیں، کائنڈلی پلیز اس اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف کی باتیں نکالے، ڈیفنس منسٹر ہے موجودہ. انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے ہڈیوں سے گودا نکالا ہے، نچوڑا ہے ان کی ہڈیوں کو.
کس نے نکالا ہے؟ آپ ذرا پلیز ان کی ویڈیو چلائیں. مریم نواز کی جو کہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے, جو کہ میئر شرافت علی سے ہار چکی ہیں, پرسوں انہوں نے کیا کہا ججوں کے, اگر فلانا ادارہ آئینی ہے تو کیا سپریم کورٹ آئینی ادارہ نہیں ہے؟ ساری تکلیف اصل میں یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف ملا, ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا, ہمیں ہمارا حق ملا ہے جو آپ نے دبا دیا تھا, ہمارا مینڈیٹ چونکہ ہمیں ملا ہے. اسی ٹاپک پہ بھی فوکس رکھتے ہیں کیونکہ ایک اور ایشو بھی ہے. ہمیں اصل میں ملی ہیں اپنے ریزرو سیٹ. اب ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بننے جا رہے ہیں ایوان کے اندر, یہی پی ایم ایل این کو عزم نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پوری پارٹی کو یرغمال بنایا ہے. آج جو ہمارے سینٹرل آفس پہ اینٹی ٹیرر اسکواڈ نے انٹیریئر منسٹر کے کہنے کے اوپر جس طریقے سے لوگوں کے اوپر دھاوا بولا, پہلے رؤوف حسن صاحب کو جیرے بلیڈوں کے ذریعے آپ نے جو وہ ٹاک شو سے باہر نکل رہے تھے تو گلا کاٹنے کی کوشش کی بلیڈ کے ذریعے, انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو آج آپ نے ان کو اٹھا لیا. پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ اے ٹی سی کی عدالتوں میں آپ ہمیں کہتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں جو قانون کے آئین کی پابندی کرتے, اور یہاں پہ بیٹھے میں آپ کا مقابلہ کریں آپ کے وسطیت کر جبر کا, اور جو دہشت گرد ہے وہ ملک کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں. یہ عوام بھی ان کو واچ کر رہی ہے. بنو کے اوپر بنو واقعہ ہوا, پرامن احتجاج کہیں پہ بھی ہو نا, جی ایچ کیو کے باہر بھی ہو, پرامن رہے تو یہ لوگوں کا بنیادی حق ہوتا ہے. آپ کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے, وہاں آپ لائن کراس کر جاتے ہیں اور وہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتا ہے. پارلیمان, پی ٹی وی اسٹیشن, ریڈیو اسٹیشن, کوئی بھی آپ کا جو اسٹیٹ کے سمبلز ہیں نا ان کو آپ ہٹ نہیں کرتے. یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم والا ایشو ہے نا, اور یہ بنو واقعے کے بعد یہ خاص طور پر یہ ایک مزید اضافہ ہوگا جو پی ٹی آئی کے بیانیے کے اوپر منفی جو اثر انداز ہو سکتا ہے, اور ان کے اوپر جو کیس بنایا جائے گا کہ پارٹی کو بین کرنا چاہیے, تو اس میں یہ والا ایشو بھی موسٹ لائکلی ایک ایڈیشنل چیپٹر کے طور پر اس میں اضافہ ہوگا. بنو واقعے سے کافی زیادہ ایک نفرت انگیزی پھیلی, لوگوں نے ریئیکشن بھی دیا. بنو چونی پہ اٹیک ہوا جس میں اس قوم کے 8 بیٹے شہید ہوئے, اور آج جو تفصیلات بتائی گئیں اس میں ایک سپاہی سبحان, اس کو سلام ہے ہماری ساری قوم کی طرف سے سبحان کو بھی اور اس کی پوری فیملی کو بھی, اس بہادری کے اوپر جو اس نے اپنے ساتھیوں کی جانیں بچانے کے لیے کی. ایک لائیو گرنیڈ کے اوپر اس نے اپنے آپ کو گرا کے تو اپنے باقی ساتھیوں کو بچایا, کیونکہ اس سے پہلے سوسائڈ اٹیک بنو چھونی کے اوپر ہو چکا تھا, دیوار ٹوٹ چکی تھی اور وہ حملہ آور ہو چکے تھے دہشت گرد. تو دس از ہاؤ کہ ایک پاکستانی قوم کے بیٹے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. تو جہاں سے یہ دہشت گردی کا سپل اوور ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو ہر طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے, جس میں سر فہرست میری دانست میں آپ کی ایک پولیٹیکل یونٹی چاہیے ہوتی ہے. اور جب پولیٹیکل یونٹی ہو تو قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے پوری تن من دھن سے جان قربان کرنے کے لیے کہ ہم اس کو روکیں گے. جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں وہ کون ہیں؟ اس قوم کے بیٹے ہیں, وہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے, اس لیے ان کے پیچھے کھڑا ہونا لازمی ہے. اس کے اوپر اگر نفرت انگیزی ہو یا ہماری یکجہتی تقسیم ہو جائے, یکسوئی نہ ہو, دو رائے نظر آئیں, پھر وہ بات کمزور پڑ جاتی ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپسی پہ راجہ صاحب سے جواب لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایف آر بنو کے حوالے سے آپ زرتاج خود ایف آر بنو سے ہیں, پہلے آپ ہی اپنا رد عمل دیتے ہیں, ادھر ہماری لائن ابھی کنیکٹ نہیں ہوئی. جی, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ملک صاحب, پہلے بھی جب بنو میں آپریشن سٹارٹ ہوا تھا نارتھ وزیرستان کا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کا جو کیپٹل ہے بیسکلی وہ بنو ہے, اور تمام آئی ڈی پیز بھی وہیں پہ آئے تھے. میرا چونکہ ہوم گراؤنڈ ہے دریوبہ ایجنسی میں, وہیں پر پیدا ہوئی ہوں. ہمارے وزیر قبیلے نے زیادہ وہاں وزیر قبیلہ رہتا ہے, بنوچی رہتے ہیں, مروت رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ, یا پھر نارتھ وزیرستان کی طرف داوڑ رہتے ہیں. ہم نے جرگہ قبائل کیا تمام لوگوں نے, ہم نے کہا کہ جو پاک آرمی آپریشن کریں گی ہم ان کو زمینی اس کے اوپر جو ہے ہم ان کو پورے لاجسٹکس میں پروٹیکشن میں مدد کریں گے. ہمارا وزیر قبیلہ یعنی ہم نے ایک جرگہ کیا, اور اس سے پہلے والے جو آپریشن تھے وہ آپ کے سامنے کہ ہم نے پورا کا پورا ہم ان کے پورے کانوائے کو ہم پروٹیکشن دیا کرتے تھے. میرا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا صرف یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ ضرب استحکام یا عزم استحکام آپ سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں, ملک صاحب وہ تب کامیاب ہوتا ہے جب اس علاقے کے لوگ, اس صوبے کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں, تو تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے. آپ جرگہ کریں, قبائل کریں, ہماری کے پی کے حکومت ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں. جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, عوام آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, سلامتی بھی ہماری ہے. دل نواز دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جو سفید جھنڈے کے اوپر, امن جھنڈے کے اوپر خون کے قطرے تھے نا ملک صاحب, وہ دل چیرنے والے ہیں, وہ برداشت کے قابل ہیں. دل نواز صاحب بنو تحفظ موومنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں. دل نواز صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ ایک تو امن مارچ, اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے اندر گولی چلائی؟ سما ٹی وی کا میں مشکور ہوں. آج پریس کلب میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے,
बुनियादी तौर पर गोली चली, किसने ये चला? अमन माज था। किसने चलाई, इसके लिए जुडिशल इंक्वायरी की हमने डिमांड की है। गोली का ये पता नहीं चलता किधर से चली है, लेकिन ये पता चला है कि एक नौजवान शहीद हुआ है और 27 जख्मी हैं। अब 27 जख्मी और एक नौजवान का फायरिंग अगर होता है, फायरिंग की तस्वीर है आज DGSPR ने भी दिखाई है और फायरिंग उधर से भी हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन सारी चीजें साफ सुथरी कर देगी, लेकिन सूबाई हुकूमत जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रही है? उसको कौन सी चीज माने कर रही है ये वो जुडिशल कमीशन नहीं बना रही है? आपके ख्याल में और क्या उससे वो रुकावट है? अब ये रुकावट ये है कि 2 दिन पहले बैरिस्टर सैफ कहता है कि ये जो गोली चली है ये फलाने इदारे ने चलाई है। अब अगर वो नहीं जुडिशल कमीशन बनाते, अब हमारे वो फर्ज है कि हम कहें कि नहीं इस इदारे ने चलाई है। हमारा बुनियादी मकसद आज की इस सारी चीज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुजाहरे का मकसद ये था कि फौज भी अमन चाहती है और बनो के अवाम भी अमन चाहती है। क्यों ना हम इकट्ठे इस अमन के लिए जॉइंटली काम करें और अमन कायम करें। दिलनवाज साहब, ये फौज अमन भी- होगा तभी जब आप और फौज दोनों मिलकर वहां उस इलाके से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। एक ही तरीका है इसका खत्म करने हम तो 10 लाख अवाम निकली है अमन के नाम पे। का। आपने और सही किया, फौज भी कह रही है अमन कि के लिए हम निकलना अमन चाहते चाहिए हैं। और फौज के साथ मिलकर वो दहशत गर्दों को मार मैं भगाएं, ये वहां कहता से हूं एक कि दहशत फौज गर्द ना भी छोड़े। चाहती है, हम भी चाहते हैं, तो फौज को ये स्ट्रेटेजिकली कोई तरीकेकार वजह करना चाहिए कि अगर अवाम भी चाहती है फौज भी चाहती है तो ये नॉन स्टेक एक्टर या तो मेरे घर में रह रहे हैं ना, मैंने घर किराए पे दिया हुआ है, और या किसी और की सरपरस्ती हासिल हो, वो किसी सिपाही की हो या ऐसी चौकी हो या किसी और इदारे की हो, लेकिन मिलकर ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। और अब फौज भी राजी है खत्म करने को और हम भी राजी हैं खत्म करने को। सब तंग है इस नॉन स्टेक एक्टर से। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए कि हम जितना दिलों में इस चीज़ से तंगी महसूस करते हैं अमली तौर पर उसका इजहार करें और इनका पाकिस्तानी सरजमीन से इन दहशत गर्दों का खात्मा कर दें। दिलनवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो। ज़रताज बीबी, अमन की ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन सम हो पता नहीं हम क्या करते हैं। नाई फलाना किया, एक ऑपरेशन ज़रब इस्तेहकाम, ज़रब क्या था वो, ज़रब अज़ब था, फिर रद्दुल फसाद, अब हमने अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया। अल्लाह करे कि इस्तेहकाम आ भी जाए, नसीब हो जाए इस कौम को और एक भी दहशत गर्दी इस सरजमीन पर ना बचे। पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए, बहरहाल जो लैग करते हैं हम लोग। पॉलिटिकल यूनिटी के बगैर नहीं हो सकता, तमाम स्टेक होल्डर्स के बगैर नहीं हो सकता। और मलिक साहब, जो मैं आपको कह रही हूँ, जिस इलाके में ऑपरेशन आप करना चाहते हैं ना, जब तक उस इलाके के लोग आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो, आप अकेले ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इलाके के लोग तो तो खुले आम कह रहे हैं कि हम साथ हैं, आप करें। हमारे जो देखिए, मैंने आपको पहले वजीर रहते हैं बनोची, वहाँ पे रहते हैं। आप बनो के सपोर्ट अंदर। करेगा, आपका वजीर ट्राइब सपोर्ट करेंगे? मेरे वजीर ट्राइब के साथ वजीर जो जिरगा कबाइल है, उसमें मेरे अपने चचा जो हैं 71 के वार के गाजी हैं, हबीब सपोर्ट खान। करेंगे? वही कह रहे हैं, हबीब खान वजीर मेरे 71 की जंग के गाजी हैं। उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी है। वो उस वजीर कबीले के जो हमारे जिरगा है उसके भी वो मेंबर हैं कि PK की हुकूमत के साथ बैठे, पूरे कबीले बनों के साथ बैठे, जितने कबाइल हैं, तब पाक आर्मी भी बैठे, पूरा जिरगा करे, बात करें। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं जब तक आपके बैक के ऊपर अवाम हो ना हो। अवाम ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती, अवाम कहती है कि हमें जो है वो अमन चाहिए। अमन वालों के ऊपर किसने गोली चलाई, ये जुडिशल कमीशन हमारी भी डिमांड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की भी डिमांड है कि गोली किधर से आई, कौन शहीद हुआ, इसका पता होना चाहिए। मोहसिन शाह, नवाज रांझा साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।